حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا علمی مقام و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا ینحل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی علیہ السلام موجود نہ ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوں۔ ظہور اسلام کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت کم تھی، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ کی طرح آپ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریری کام انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبان وحی میں آپ کا بھی نام ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مکاتیب و فرامین لکھے جاتے تھے، ان میں بعض آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کا صلح نامہ آپ ہی نے لکھا تھا۔ اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اس سرچشمے سے پوری طرح سیراب اور ان صحابہ میں تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقے میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے، مثلا ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیریں منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک گوشہ نشینی اختیار کی۔ اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ نے بچپن سے لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک 30 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے۔ اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکابرین صحابہ میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و افادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ ہر مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے کہنے لگے کہ تم سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا باپ کون سا ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں نے تینوں سے ہم بستری کی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری غلطی کو معاف فرما دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان مردوں سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا
نہیں میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجمع خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے۔ کہنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کی دیت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے قرہ ڈالا، جس کے نام قرہ نکلا اس کو بچہ دے دیا، اور باقی دونوں کو دیت کے 3 حصوں میں سے 2 حصے پہلے شخص سے لے کر دے دیے جس کے نام قرہ نکلا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔